حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا ومولانا أبي القاسم محمد والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الغر الميامين المنتجبين المكرمين، الذين قال الله تعالى في شأنهم: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيعتهم ومواليهم أجمعين، ولعنة الله على أعدائهم وقاتليهم وظالميهم ملعونين من يوم ظلمهم إلى أبد الآبدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وخطابه المتين: بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. رب العزت اس پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے، بزرگان کو مغفرت کاملہ سے سرفراز فرمائے اور نسل حاضر کو اس سے زیادہ محبت اور عقیدت نصیب فرمائے اور اس سلسلہ خیر کو ترقی دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو حضرات اس سلسلے میں اپنی کسی بھی قسم کی خدمت کرتے ہیں، مال خرچ کرتے ہیں، توانائیاں خرچ کرتے ہیں، جو بھی تعاون فرماتے ہیں، رب العزت ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور ہم سب کو اس خدمت میں مزید اضافہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہماری نسلوں کو بھی اور ہماری اولادوں کو بھی سچا وفادار اور مخلص تابعدار اہل بیت ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تمام دعاؤں کی قبولیت اور حاجات کی برابری کے لیے بآواز بلند سورہ آل عمران کا یہ ارشاد مقدس رات کی خدمت میں تلاوت کرنے کا
شرف حاصل ہوتا ہے۔ رب العزت کا ارشاد ہے کہ اللہ نے مومنین پر احسان فرمایا ہے کہ ان کے نفوس میں سے ایک ہستی کو رسول بنا کر مبعوث کیا ہے تاکہ وہ ان پر اللہ کی آیات کی تلاوت فرمائیں اور ان کے نفوس کا تزکیہ کریں اور انہیں کتاب کا علم دیں اور حکمت کی تعلیم فرمائیں، اگرچہ کہ یہ لوگ پہلے کھلی گمراہی میں گرے ہوئے تھے۔ گزشتہ معروضات میں نے اس بات پر آپ کو توجہ دلائی کہ اللہ نے اس زمین پر بسنے والی مخلوق انسانی کے لیے دو قسم کے وعدے کیے تھے اور دو قسم کی ذمہ داریاں اپنے اوپر لی تھیں، ایک ان کے رزق کی ذمہ داری اور ایک ان کی ہدایت کی ذمہ داری۔ رزق کی ذمہ داری کے لیے قرآن مجید کا یہ اعلان ہے کہ ما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، زمین میں کوئی بھی جاندار چلنے پھرنے والا نہیں ہے مگر اس کا رزق اللہ کے ذمہ ہے۔ اور ہدایت کے متعلق یہ ارشاد ہے کہ ان علینا للہدیٰ، تمہاری ہدایت بھی ہم نے اپنے ذمہ لی ہے۔ اور بات بڑی روشن ہے کہ یا تو خلق نہ کرتا یا رزق کا محتاج نہ بناتا اور یا پھر اس رزق کی ذمہ داری کو خود ہی نبھاتا۔ اس لیے کہ ہم جتنے بھی اس مقام پر حاضر ہیں، ہمیں خلق کرنے والا کون ہے؟ ذرا وضاحت سے بتائیے، ہمارا خالق کون ہے؟ پھر بھی ایک مرتبہ اقرار کیجیے، ہمارا خالق کون ہے؟ پوری کائنات کا خالق کون ہے؟ اور وہ اپنے خالق ہونے میں وحدہ لا شریک ہے۔ اس خالق نے ہمیں جو خلق کیا تو اپنی مرضی سے خلق کیا یا ہماری درخواست پر ہمیں خلق کیا؟ واضح ہے کہ ہم میں سے کسی نے کوئی درخواست نہیں کی، اور ہم کرتے ہی کیسے جب تھے ہی نہیں تو درخواست کیسی؟ اس نے اپنی مرضی سے جو ہمیں بنانا تھا بنایا، جس گھر میں بھیجنا تھا بھیجا، جس باپ کا بیٹا بنانا تھا بنایا، جس ماں کی اولاد قرار دینا تھا قرار دیا۔ نہ ہم اپنے موجود ہونے میں بااختیار ہیں، نہ ہم اپنے باپ کے انتخاب میں بااختیار ہیں، نہ ہم اپنی ماں کے انتخاب میں بااختیار ہیں، نہ ہم اپنی قوم کے انتخاب میں بااختیار ہیں۔ شاید جو لوگ سادات کی عزت کرتے ہیں، اگر ان سے پوچھا جائے کہ اگر تمہیں اختیار دیا جاتا کہ سید بننا چاہتے ہو یا غیر سید بننا چاہتے ہو، تو شاید وہ سید بننے کے لیے اقرار کرتے کہ سادات کی ویسے ہی بڑی عزت ہوتی ہے، کچھ بھی نہ کریں تو بھی ان کی سین کو سلام کیا جاتا ہے، تو اس لیے شاید سید ہونا پسند کرے ہر کوئی، لیکن یہ اس کا اپنا فیصلہ ہے اور اس کا ہر فیصلہ حکیمانہ ہے۔ اس کے کسی فیصلے میں غیر حکیمانہ بات ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ بات بلند صاحب
ریکوائرمنٹ بڑھ جائے تو پڑھنے والے کا بوجھ بھی زیادہ ہو جاتا ہے۔ اور آپ دعا کریں کہ خداوند عالم ہمیں جو ہم نے علماء سے سیکھا ہے اس کو بہتر طور پر آپ تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جبکہ آج کل کا ماحول کچھ اپنی من گھڑت باتیں پہنچانے کا زیادہ ہے اور دروازے آل محمد سے خیرات لے کر امانت کے ساتھ آگے پہنچانے کا ذرا کم ہے، لیکن پھر بھی ہماری اللہ سے یہ دعا ہے کہ خداوند ہمیں اپنے اس فریضے کی ادائیگی میں پوری طرح موفق اور مؤید فرما۔ اس دعا کی قبولیت کے لیے آپ سے صلوات کی درخواست ہے۔ اس لیے میں عرض کر رہا تھا کہ خداوند کریم کا ہر فیصلہ حکیمانہ ہوتا ہے اور وہ کبھی بھی کوئی اقدام کوئی کام اپنی حکمت سے ہٹ کر نہیں کرتا۔ لہذا اگر اللہ نے ہمیں غیر سادات خاندان میں خلق کیا ہے تو بھی صحیح کیا ہے، اور اگر ہمیں سادات کے گھر میں خلق کیا ہے تو بھی صحیح کیا ہے۔ کوئی بلوچ اس بات پر ناراض نہ ہو کہ مجھے بلوچ کیوں بنا دیا ہے، اور کوئی جو ہمارے ماحول کی باتیں ہیں پرانی وہ ہیں تو وہ ہندوانہ ازم کا نتیجہ کہ کوئی کمی ہوتا ہے، کوئی کیا ہوتا ہے، کوئی کیا ہوتا ہے، کسی کو چھوٹی قوم مانا جاتا ہے اور کسی کو بڑی اونچی قوم مانا جاتا ہے۔ یہ اونچی اور چھوٹی قوموں کا جو تصور ہے تو اس میں خلق کرنے والا کسی گھر میں کسی بچے یا بچی کو کون ہے؟ اللہ ہے۔ تو کیا خیال ہے جب کوئی شخص باشعور ہو کے بڑا ہو جائے اور وہ دیکھے کہ ہماری قوم کو چھوٹا سمجھا جاتا ہے اور ہماری لوگ اس طرح عزت نہیں کرتے جس طرح کہ دوسری بڑی قوموں کی جاتی ہے، تو پھر وہ کس پہ ناراض ہو؟ خلق کرنے والا کون ہے؟ تو کیا حق ہے کہ وہ اپنے اللہ پہ ناراض ہو جائے اور یہ کہے کہ مجھے تم نے وہاں کیوں نہیں خلق کیا اور وہاں کیوں خلق کیا؟ نہیں، یہی عقیدہ حق ہے اور یہی اسلامی تعلیمات ہیں کہ اس کا ہر فیصلہ حکیمانہ ہوتا ہے اور اس میں کسی قسم کی کوئی کمزوری نہیں ہوتی۔ یہ لوگوں کے خیالات ہیں، اللہ کا ہر فیصلہ برحق ہوتا ہے، اور جو اپنے بارے میں مطمئن ہے کہ جو کچھ اللہ نے مجھے بنایا ہے میں اس پر 100% مطمئن ہوں، وہ شکریہ ادا کرنے کے لیے باوجود بلند صلوات۔ تو یہ وجود اس نے ہمیں دیا ہے، یہ بدن اس نے ہمیں دیا ہے، یہ جسم اس نے ہمیں دیا ہے، لمبے قد والا بنایا ہے تو اس نے بنایا ہے، چھوٹے قد والا بنایا ہے تو اس نے ہمیں بنایا ہے، گوری چمڑی والا بنایا ہے تو اس نے ہمیں بنایا ہے، سانولا یا سیاہ فام بنایا ہے تو اس نے ہمیں بنایا ہے۔ جو کچھ بنایا ہے جو تیرے اختیار میں نہیں ہے اس کے اختیار میں ہے، اس پہ اعتراض نہ کر، یہی تیرا دین ہے، یہی تیرا ایمان ہے، اسی پر بھروسہ کر اور اس طرح بہت ساری مشکلات تیری حل ہو جائیں گی۔ یہ جو تو بہت سارے خرچے کرتا ہے شاید بہت سارے تیرے خرچے بھی کم ہو جائیں گے۔ اگر اپنے چہرے کو حسین بنانا چاہتا ہے تو اس کے 2 صورتیں ہیں، ایک یہ کہ تو ان کریموں شریموں کا زیادہ استعمال کر، اور ایک یہ ہے کہ نماز شب پہ بھروسہ کر، کیونکہ روایات میں یہ بات آئی ہے کہ جو نماز شب کی پابندی کرتا ہے اللہ اس کے چہرے کو خوبصورت اور پر رونق بنا دیتا ہے۔ کیا خیال ہے یہ نسخہ بھی استعمال ہونا چاہیے؟ یہ نہیں جی، میرے خیال میں یہ جو کاسمیٹکس کے بہت سارے خرچے ہیں بالخصوص خواتین محترمات کے لیے،
ان کا بھی کچھ نہ کچھ تصور ہونا چاہیے، کیونکہ ہم بہت ساری چیزیں قرآن اور آل محمد سے لینے کی بجائے مغرب سے لینے کے عادی ہو چکے ہوئے ہیں۔ ہم کہتے تو ہیں کہ ہم آل محمد کو مانتے ہیں، ہم کہتے تو ہیں کہ ہم ثقلین کے غلام ہیں، ہم کہتے تو کہ ہمارا امتیاز یہ ہے کہ انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ وعترتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا انہما لن یفترقا حتی یرد علی الحوض۔ یقیناً یہ حدیث ہمارے لیے در امتیاز ہے اور ہمارے مکتب کی عظمت کا نشان ہے، اور شاید یہی وجہ تھی کہ حضرت امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے جب اپنا سیاسی وصیت نامہ لکھا تو اس کا سرنامہ اس حدیث ثقلین کو قرار دیا۔ توجہ کریں، اور اس بات پر ہمارے صاحبان عقل و فہم کو زیادہ سے زیادہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ وصیت نامہ کیا تھا؟ سیاسی وصیت نامہ۔ وصیت نامہ عنوان کیا تھا؟ سیاسی وصیت نامہ۔ اور ایک ایسی شخصیت اپنی وصیت کر رہی ہے جو اپنے سیاست میں اتنی کامیاب رہی ہے کہ شاید کوئی سیاسی اپنے سیاسی پروگرام میں اتنا کامیاب نہ رہا ہو جتنا اللہ نے حضرت امام خمینی کو کامیابی عطا فرمائی۔ اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ تو ایسا کامیاب ترین سیاسی بزرگوار لکھتا ہے سیاسی وصیت نامہ، اور عجیب یہ ہے کہ عنوان بناتا ہے انی تارکم فیکم الثقلین کو۔ تو اس پہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ان کی سیاست میں مذہب ہے، ان کے مذہب میں سیاست ہے، اور انہوں نے اس کو عملی طور پر ثابت کیا ہے۔ تو میں بھی یہی عرض کرنا چاہتا تھا کہ ہم ظاہراً اعلان تو یہ کرتے ہیں کہ ہم ثقلین کو ماننے والے مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن ہماری پریکٹیکل لائف میں کتنا ہم وہ نسخے استعمال کرتے ہیں جو ہمیں آل محمد کے دروازے سے ملے ہیں، اور کتنا ہم ان پہ عمل کرتے ہیں جو ہمیں مغرب و مشرق کے دروازے عطا کر رہے ہیں۔ اس لیے تھوڑا سا اشارہ میں نے آپ کی خدمت میں کیا کہ ہمیں اپنے حسن ظاہری کے لیے بھی اگر نماز تہجد کا نسخہ زیادہ مؤثر نظر آئے تو ہمیں اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اور یہ نماز تہجد سفید ریش ہونے کے بعد شروع کرنا چاہیے یا سیاہ ریش حالت میں شروع کر دینا چاہیے؟ جوانی میں شروع کرنا چاہیے یا بڑھاپے میں شروع کرنا چاہیے؟ اگر تو تیرے ائمہ جوانی میں نماز شب پڑھتے تھے تو بھی جوانی میں پڑھ، اور اگر تو جن کا غلام ہے انہوں نے بڑھاپے میں شروع کی ہو تو بھی بڑھاپے میں شروع کر۔ اور نیک بخت ہیں وہ نوجوانان جو اپنی جوانی میں ہی نماز شب کی پابندی کر لیتے ہیں۔ اور میں آپ سے اپیل کروں گا کہ ایسے جوانوں کے حق میں آپ دعا کیجیے، خداوند تعالیٰ ان کو اور زیادہ توفیق خیر نصیب فرمائے، اور جن کو ابھی تک یہ توفیق نصیب نہیں ہوئی وہ اس توفیق سے اپنے آپ کو بہرار کریں، اور ہم سب کو رب العزت اس کی توفیق خیر عطا فرمائے۔ جو اس دعا کو خلوص سے قبول کروانا چاہتا ہے وہ بآواز بلند صلوات رب العزت کا ہر فیصلہ حکیمانہ ہوتا ہے، بلکہ اس کی حکمت اس کی قدرت سے آگے آگے رہتی ہے۔ وہ علی کل شیء قدیر ہے، وہ علی کل شیء قدیر ہے۔ اور اگر میں آپ سے پوچھوں اس کی قدرت لا محدود ہے یا محدود ہے؟ جی، کوئی صفت اللہ کی ایسی ہے جو محدود ہو؟ کوئی ایک صفت؟ امیر المومنین کا ارشاد ہمارے لیے بہت بڑا راہبر و رہنما ارشاد ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ توحید کا جو درس امام الموحدین سید الموحدین امیر المومنین علی بن ابی طالب
سکتا ہے نہ ملے گا۔ یہ خاندان تطہیر ایک ایسا دروازہ علم ہے کہ جس میں سب سے افضل ترین علم توحید جیسے وہ عطا فرماتے ہیں ایسے اور کوئی عطا نہیں کر سکا۔ ایک دن ایک جملہ ہمارے سامنے آیا، وہ آپ کی بھی نظر کرتا ہوں، بآواز بلند صلوات پڑھ لیں۔ حضرت امام زین العابدین علی بن الحسین علیہ السلام کی بارگاہ میں کسی نے حسن بصری کا یہ جملہ نقل کیا۔ اور جانتے ہیں کہ بہت سارے لوگ تھے جو اپنے اپنے مکتب کے بانی قرار پائے، جو اپنے مریدوں کے اتنے بڑے پیر تھے کہ شاید آج تک بھی ان کے مریدوں کے ہاں ان کے اس مرشد سے بڑھ کر اور کوئی مرشد بڑھا نہیں ہے اور آگے تقدم نہیں کر سکا ہے۔ جیسے کہ آپ رابعہ بصری کا نام بھی سنتے ہیں اور حسن بصری کا نام بھی ہے، یہ اس زمانے کے لوگ ہیں جب ائمہ خدا علیہ السلام کا دور تھا، اور وہی زمانہ تھا کہ جس میں مختلف نظریات نے جنم پایا، بالخصوص دین اسلام کے مختلف ابواب میں مختلف قسم کے خیالات لوگوں کے آگے بڑھے۔ اور جب آپ کہتے ہیں کہ محمد و آل محمد نے دین کی حفاظت فرمائی ہے تو فقط خون دے کر دین کی حفاظت نہیں فرمائی، اپنے علم کے ذریعہ بھی دین کی حفاظت فرمائی ہے۔ اور نظریات کا تحفظ علم و فہم کے ذریعہ ہوتا ہے، علم و معرفت کے ذریعہ ہوتا ہے۔ چنانچہ حضرت امام سجاد علیہ السلام کی بارگاہ میں کسی نے یہ جملہ نقل کیا کہ مجھے تعجب ہوتا ہے کہ کوئی شخص جنت کیسے چلا جائے گا۔ مجھے تعجب ہوتا ہے اس بات پر کہ کوئی جنت کیسے چلا جائے گا، یعنی جنت جانا اتنا آسان کام نہیں ہے۔ آپ کو پتہ نہیں کیا خیال ہے، آپ کا تصور کیا ہے؟ کیونکہ کچھ تو ہم اپنے طرف سے بھی سنتے رہتے ہیں کہ یہ جو ابا خبا والے مولوی ہوتے ہیں نا، انہوں نے جنت کو بہت مہنگا کر دیا ہوا ہے، اور جو بہت سارے اور لوگ ہوتے ہیں انہوں نے جنت کو بڑا سستا رکھا ہوا ہے۔ بلکہ وہ ہمارے جو اپنے دیہاتی لوگ ہوتے ہیں نا، وہ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے جنت کے آگے کانٹے بچھائے ہوئے ہیں، یہ جلدی سے انسان کو جنت نہیں جانے دیتے۔ اب مجھے نہیں پتا، آپ تو ماشاءاللہ اسلام آباد میں بہت بڑے خطباء کو سنتے رہتے ہیں، آخر میں نتیجہ آپ کا کیا ہے؟ آپ جنت کو اپنے لیے آسان ترین چیز سمجھے ہوئے ہیں یا مشکل ترین چیز سمجھے ہوئے ہیں، یہ بھی تو آپ کا اپنا ایک تاثر ہوگا۔ بہرحال میں آپ کے سامنے حسن بصری کا یہ جملہ نقل کر رہا ہوں کہ وہ بات امام زین العابدین علیہ السلام کی خدمت میں نقل ہوئی کہ اس نے کہا مجھے تعجب ہوتا ہے کہ کوئی جنت کیسے جائے گا، یعنی اس کی نگاہ میں جنت جانا بہت مشکل ہے۔ جواب میں حضرت امام سجاد نے فرمایا کہ غلط کہتا ہے حسن بصری، مجھے تعجب اس بات پر ہوتا ہے کہ کوئی جہنم کیسے جائے گا اللہ کی اتنی وسیع رحمت کے باوجود۔ جملے ہیں جن کے پیچھے مفاہیم کا سمندر موجود ہوتا ہے، اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ معرفت اصل ہے کس چیز کا نام۔ اب ایک طرف اس کی معرفت ہے، ایک طرف امام علیہ السلام کی معرفت ہے، اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ درس توحید کی حقیقت کیا ہے۔ اور انسان کے ذہن میں سب سے زیادہ اہم ترین معرفت توحید ہے، اس لیے کہ جتنے بھی علوم اس وقت کائنات میں رائج ہیں، پتہ نہیں جو ہزارہا قسم کے علوم کے رشتے ہیں،
بلکہ اس سے بھی شاید زیادہ ہوں. جتنی بھی یونیورسٹیاں ہیں، ہر یونیورسٹی میں جتنے بھی شعبے ہیں اور ہر شعبے کے جتنے شاخے ہیں، اگر پوری دنیا کے علوم اول سے لے کے آج تک ان کا ایک لسٹ تیار کی جائے تو وہ ہزاروں سے بھی بڑھ جائیں گے. ان سب علوم میں سے آپ سے میرا سوال ہے، افضل علم کون سا ہے؟ بابا بلند میں نے کچھ انداز ایسا اپنایا ہوا ہے کہ اپنے سامعین سے کچھ نہ کچھ سوال کرنے کی کوشش کرتا ہوں، اور اس کا ایک اثر یہ ہوتا ہے، یا اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب میں کوئی سوال عرض کرتا ہوں تو کچھ نہ کچھ سامع کو سوچنے کا موقع ملتا ہے. وہ کچھ لمحوں کے لیے اس پہ اپنے معلومات کے سائے تلے غور کرتا ہے، اور جب وہ تفکر کی طرف جاتا ہے تو پھر امام علیہ السلام کی یہ حدیث اس پر صادق آ سکتی ہے. امام فرماتے ہیں التفکر افضل من عبادت 60 سنہ اور 70 سنہ، کہ دین کے معاملے میں تفکر کرنا 60 سال کی عبادت سے افضل عبادت ہے. تو میں ذرا تھوڑا سا سوال کا انداز اپناتا ہوں، آپ کو سوچنے کا موقع دیتا ہوں، آپ بھی تفکر کی طرف چلے جاتے ہیں، اس امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ اللہ ہمارے اس 1 گھنٹے کو 60 سال کی عبادت سے افضل قرار دے دے گا. شاید کسی کو یوں ایسی عبادت کرنے کا موقع نہ ملے جو ہمیں کربلا کے طفیل نصیب ہوتی ہے. کتنا بڑا احسان ہے شہداء کربلا کا، کتنا بڑا احسان ہے خواتین کربلا کا، کہ جن کے طفیل ہمیں ایک ایسی عبادت نصیب ہوئی ہے کہ جس کا ایک گھنٹہ 60 اور 70 سال کی عبادت سے افضل ٹھہرتا ہے. اس لیے یہ جو تھوڑا بہت آپ تعاون کرتے ہیں نا، کسی نے 1000 دے دیا، کسی نے 5000 دے دیا، کسی نے 10,000 دے دیا، میرے خیال میں یہ تعاون اس ثواب اور اس اجر کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتا. اور اسی لیے آپ کو بڑا دل کھول کر حسینیت پہ خرچ کرنے کے لیے آمادہ رہنا چاہیے، بلکہ اللہ سے التجا کرنی چاہیے، خداوندا ہمیں وہ دے جو اس رستے پہ ہم خرچ کر سکیں. انفاق، علماء نے لکھا ہے کہ انفاق جو ہوتا ہے وہ یوں سمجھیے جیسے کہ ایک ایسی غار ہے جس کے 2 دروازے ہیں، ادھر سے داخل ہو جاؤ، ادھر سے خارج ہو جاؤ، یا جیسے خیمہ ہے کہ ادھر سے داخل ہو جاؤ اور دوسرے راستے سے خارج ہو جاؤ. جیسے کہ میدان غدیر میں حضرت امیر المومنین کی بیعت کے لیے حضرت رسالت مآب نے ایک ایسا خیمہ لگوایا تھا جس خیمے میں علی مولا کو بٹھا دیا تھا، اور ادھر سے لوگ داخل ہو رہے تھے، مولا کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے تھے، اور اگلے دروازے سے نکل رہے تھے. اور اسی میں ایک شخصیت نے بیعت کرتے ہوئے کہا تھا بخن بخن لک یا ابن ابی طالب، مبارک مبارک تجھے اے فرزند ابو طالب، اصبحت مولایا و مولا کل مؤمن و مؤمنہ، اب تو میرا بھی مولا ہے، ہر مومن کا بھی مولا ہے، ہر مومنہ کا بھی مولا ہے. تو اللہ نے لفظ انفاق کو قرآن مجید میں استعمال کیا ہے کہ جو ہم تمہیں دیتے ہیں اس کا انفاق کیا کرو، میری راہ میں اس کو انفاق کیا کرو. یعنی کیا مطلب؟ ادھر سے میں دیتا جاؤں، تم اسے میرے راستے میں خرچ کرتے جاؤ. ایک دروازے سے میں تمہیں دے رہا ہوں، دوسرے دروازے سے تم میری راہ میں اسے خرچ کرتے جاؤ، پھر دیکھو کہ تمہارے اوپر میری ہدایت کے نور کے اثرات کیا ہوتے ہیں اور قرآن مجید تمہارے دلوں میں اترتا کس طرح ہے. بابا بلند صلوات پڑھنا. کرنا مناسب سمجھتا ہوں کہ یہ جو باب ہدایت ہے جس پر میں نے آپ کو متوجہ کیا، ایک رزق ہے، ایک ہدایت ہے. اللہ نے رزق کا فریضہ بھی اپنے ذمہ لیا، ہدایت کا فریضہ بھی اپنے ذمہ لیا. آپ دونوں فریضوں کی ادائیگی پر مطمئن ہیں یا نہیں؟ اللہ نے رزق والے فریضے کو پوری طرح نبھایا ہے یا نہیں نبھایا ہے، اور ہدایت والے فریضے کو بھی پوری طرح نبھایا ہے. اس کی طرح اور کیجیے، یہ ہدایت
ہر انسان کو کرنا ہے یا فقط مومنین کو کرنا ہے؟ اللہ کا جو فریضہ ہے اور ذمہ داری اس نے دی ہے، یہ ہر بشر کے لیے ہے یا فقط مومنین و متقین کے لیے؟ ہر بشر کے لیے۔ ذرا قرآن کی ان لفظوں کو پڑھیے، لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ نے احسان کن پہ کیا ہے؟ مومنین پر۔ یہ احسان تو وہی ہے کہ اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ، یعنی رسول اکرم کو رسول بنا کر بھیجنا تاکہ وہ اپنے اس کار ہدایت کو انجام دے سکیں کہ جس کو پھر اللہ نے یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ سے تفصیل کے ساتھ تعبیر کیا ہے۔ اس کار ہدایت کے لیے بھیجنا رسول اکرم کو، اللہ فرماتا ہے یہ میرا مومنوں پر احسان ہے۔ حالانکہ ہدایت کس کے لیے ہونی تھی؟ ہر انسان کے لیے ہونی تھی، یہ فقط مومنین کے لیے ہونی تھی۔ فریضہ تو ہر انسان کے لیے تھا۔ اب اس پہ بھی آپ نے غور کرنا ہے کہ یہ اللہ کی تعبیر ایسی کیوں ہے، اور یہ تفکر ہے جو آپ کی اس 1 گھنٹے کی عبادت کو 60 سال کی عبادت بنا دیتا ہے۔ اور یہ مجلسیں اللہ کا فضل و کرم ہے کہ عموماً تفکر در قرآن کی مجالس ہیں، اور جتنے بھی خطباء تشریف لاتے ہیں آپ دیکھتے ہیں ہماری رسم خطابت یہی بنی ہوئی ہے کہ کسی نہ کسی ایک آیت کی تلاوت کی جاتی ہے، اور پھر اس ایک آیت پر وہ خطیب 1 گھنٹہ بھر گفتگو کرتا ہے، اور وہ گفتگو اتنی مؤثر ہوتی ہے کہ اتنی دیر میں جب تک وہ اس منبر سے بول رہا ہوتا ہے آپ کی فکریں قرآن کا طواف کر رہی ہوتی ہیں۔ بلکہ میں کبھی کبھی یہ بھی مثال دیتا ہوں کہ باقی ساری عبادات میں اتنا تفکر نہیں ہوتا جتنا مجلس امام حسین والی عبادت میں ہوتا ہے۔ آپ بھی ماشاءاللہ الحمدللہ سارے ہی نمازی ہیں، جب نماز پڑھتے ہو تو آپ کی فکر بھی نماز میں غرق ہوتی ہے، یا نماز ہو رہی ہوتی ہے فکر کہیں اور سفر کر رہی ہوتی ہے۔ بہت سارے لوگوں کو تو بہت ساری بھولی ہوئی باتیں نماز میں یاد آتی ہیں، اور وہ بہت سارے شاگردوں کو درس اپنے نماز میں یاد آتے ہیں، بہت سارے دکانداروں کو اپنے سودے نماز میں یاد آتے ہیں، بہت سارے قرضے لینے والوں کو قرضہ لینے کے ادھار وصول کرنے کے طریقے نماز میں یاد آتے ہیں کہ یہ لینا ہے اور ایسے لینا ہے۔ تو یہ نماز میں تو ہماری فکریں عام طور پر ادھر ادھر گھومتی رہتی ہیں، اور روزہ جب آپ روزے سے ہوتے ہیں تو ساری فکر آپ کی روزے میں غرق رہتی ہے یا ادھر ادھر گھومتی رہتی ہے۔ تو میں نے تو دیکھا ہے روزے میں بھی فکر کہیں اور ہوتی ہے، نماز میں بھی فکر کہیں اور ہوتی ہے، اور حج کے طواف میں وہاں بھی فکر کہیں اور چلی جاتی ہے۔ غرض ہے کہ یہ جتنی اور عبادات ہیں ان میں انسان کر کچھ رہا ہوتا ہے، سوچ کچھ رہا ہوتا ہے، تفکر اس عبادت میں اتنا نہیں ہوتا جتنا کہ ہونا مناسب سمجھا جائے۔ تو پھر یہ کون سی عبادت ہے جس کو اپنی عبادات میں آپ ڈھونڈیے جس میں آپ کی فکر اسی عبادت میں غرق ہوتی ہے؟ یہ میرا کام نہیں، یہ آپ کا کام ہے۔ میں تو پڑھنے والوں میں زیادہ سبق لے جاتا ہوں، آپ سننے والوں میں ہیں۔ آپ فرمائیے جب بھی مجلس ذکر آل محمد میں آپ تشریف فرما ہوتے ہیں تو آپ کی فکر گھر میں ہوتی ہے، دکان میں ہوتی ہے، دفتر میں ہوتی ہے، یا اس ذکر میں ہوتی ہے جو منبر سے ہو رہا ہوتا ہے؟ ہے کربلا کا، یہ بھی ایک احسان ہے شہداء کربلا کا کہ جن کی اس قربانی کے صدقے آپ کو ایک ایسی عبادت بنا میں مجلس آل محمد نصیب ہوئی ہے کہ جس میں آپ کی فکر سراپا غرق ہو جاتی ہے قرآن اور آل محمد
کے اس بیان میں جو منبر کی طرف سے جاری ہو رہا ہوتا ہے، اور نیک بخت ہے وہ ماحول اور وہ معاشرہ جس میں پڑھنے والے کا گفتگو کا تعلق اکثر قرآن سے رہتا ہو، پیغام ہدایت الہی سے رہتا ہو۔ اور الحمدللہ کہ ہمارے خطباء نے ماضی سے جو رسم ڈالی ہے وہ یہی ہے کہ عموماً وہ ایک نہ ایک آیت کی تلاوت کرتے ہیں اور پھر اس ایک آیت کو سمجھانے کے لیے اور اس کے ماحول میں گفتگو کرنے کے لیے آپ کو ساتھ لے کے چلتے ہیں۔ اور ایسا ہوتا ہے کہ ایک فکر نہیں، جتنے صاحبان فکر موجود ہیں، معصوم نے تو فرمایا ہے ایک شخص بھی اگر تفکر کرے تو اس کا 1 گھنٹہ 60 سال کی عبادت پہ بھاری ہو سکتا ہے، اور اگر سینکڑوں ہزاروں اپنی فکر کے ساتھ قرآن اور دین کے معاملات میں غور کر رہے ہوں تو ایک کی تو ہے نا 1 گھنٹے کی فکر 60 سال پہ افضل۔ اب بتائیے سب کی فکر کتنے 60 سال ہو جائیں گے؟ پتہ نہیں 100 ضرب 60 ہوں گے، 1000 ضرب 60 ہوں گے، 5000 ضرب 60 ہوں گے۔ اب جتنے یہ سال بنیں گے اتنا جب ثواب جائے گا تیرے مرحوم کو، تو بتائیے نامہ اعمال کہاں سے کہاں پہنچ سکتا ہے؟ یہ وہ خیرات ہے جو کائنات میں کہیں نہیں ہے، اگر ہے تو فقط کربلا کے صدقے میں موجود ہے۔ نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، شدیدیت، شدیدیت، آواز بلند صلوات۔ یہ وہ طرز تعبیر ہے جو قرآن مجید میں بہت سارے مقامات پر رب العزت نے استعمال فرمایا ہے۔ مثلا سورہ البقرہ کو آپ دیکھ لیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، آگے پڑھیں، ھدی للمتقین، حالانکہ ہونا چاہیے تھا ھدی للناس، کہ یہ سارے انسانوں کے لیے ہدایت ہے۔ یہ کتاب جو لا ریب فیہ ہے یہ کس کس کے لیے ہدایت ہے؟ سب انسانوں کے لیے ہدایت ہونے کا جملہ ہونا چاہیے تھا۔ دوسرے مقام پر اللہ نے ایسا ہی کہا ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، آگے کیا کہتا ہے؟ ھدی للناس، وہ ماہ رمضان جس کی عظمت کی بنیاد اس وجہ سے ہے کہ اس میں اللہ نے قرآن کو نازل فرمایا ہے۔ اور قرآن کیوں اتنا عظیم ہے؟ کہ وہ ھدی للناس، سارے انسانوں کے لیے ہدایت ہے۔ اب وہاں قرآن ہے ھدی للناس، سورہ بقرہ میں ہے ھدی للمتقین۔ سورہ یاسین میں آپ آئیے، اللہ سورہ یاسین میں فرماتا ہے کہ ہم نے یہ قرآن کیوں نازل کیا ہے؟ والقرآن الحکیم لتنذر قوما ما انذر آباؤہم، یہ قرآن نازل اس لیے کیا گیا ہے تاکہ تو اس سے انذار کرے اس قوم کو جن کے آبا کو بھی اس سے پہلے انذار نہیں کیا گیا تھا، ان کو ڈرائے، ان کو تنبیہ کرے، ان کو تبلیغ کرے۔ یہ کہہ کے پھر اگلی آیت میں فرماتا ہے انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب فبشرہ بمغفرت واجر کریم۔ انذار تو ہر ایک کے لیے ہونا چاہیے تھا، قرآن کی تبلیغ ہر ایک کے لیے ہونا چاہیے تھی کہ ہے، لیکن آگے فرماتا ہے انما تنذر، تو انذار کر سکتا ہے من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب، جو ذکر کی اتباع کرے اور رحمان سے غیب میں ڈرے۔ تو یہ تعبیرات ہیں قرآن مجید کی کہ جس میں وہ تھوڑا سا دائرے کو محدود کر دیتا ہے، حالانکہ حق یہ تھا کہ ہر مکان پر جہاں بھی ہدایت کی بات آتی یہ دائرہ وسیع رہتا۔
اور آپ جانتے ہیں کہ یہ 3 کیٹیگریز آپ کے سامنے میں عرض کرتا ہوں. ایک ہے انسان، ایک ہے مسلمان، ایک ہے مومن، ایک ہے متقی. ہے کیٹیگریز. انسان، پھر مسلمان، پھر مومن، پھر. میں کبھی کبھی مجالس میں یہ کہنے کی سعادت میں حاصل کرتا ہوں، چاہیے کہ حسینیت کی مجلس ایسی ہو، اگر غیر مسلم سنے تو مسلم ہو جائے، اگر مسلم سنے تو مومن ہو جائے، اگر مومن سنے تو متقی ہو جائے، اگر متقی سنے تو سلمان بن جائے. مجلس کی کامیابی کا اصل فارمولہ یہ ہے. اگرچہ کہ لوگوں کے ہاں مجلسوں کی کامیابی کسی اور طریقے سے دیکھی جاتی ہے، پتہ نہیں ہماری مجلسیں تو بالکل ہی ناکام ہوتی ہیں، اس لیے کہ اس معیار پر پوری نہیں اترتی جس معیار میں زمین پر مجمع بیٹھ نہیں سکتا، بلکہ جب تک وہ چھت سے نہ لگے اس وقت تک اس کی مجلس کو کامیاب شمار نہیں کیا جاتا. ہمارے لیے تو آپ کے ہاتھ بھی مشکل سے اٹھتے ہیں، آپ کا اپنے آپ کو چھت پہ پہنچاتا ہے. کامیاب نہیں ہوا، یہ خود کامیاب ہوئے. دوستوں میں تو یہی عرض کرنے کی سعادت حاصل کرتا رہتا ہوں، اللہ کرے کہ اس شیعہ معاشرے میں مجلس کی کامیابی کا جو معیار ہے وہ درست ہو جائے. مجلس کی کامیابی کا جو معیار و ملاک ہے وہ کیا ہو جائے؟ درست ہو جائے. اس لیے کہ اگر وہ جو معیار ہوتا ہے نا، اگر وہ ہی گڑبڑ ہو، جیسے فرض کیجئے کہ کسی مریض کے بخار کو چیک کرنے کا ایک آلہ ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ تھرمامیٹر. اگر وہ تھرمامیٹر ٹھیک ہوگا تو ڈاکٹر کو بھی اس بخار کو سمجھنے میں صحیح کامیابی ہوگی، اور پھر اس کا نسخہ لکھنے میں بھی صحیح کامیابی ہوگی، اور پھر شفا کی امید بھی صحیح کی جا سکے گی. اور اگر تھرمامیٹر صاف گڑبڑ ہو جائے، اور اگر وہ جو خون کے پریشر کو، بلڈ پریشر کو تولنے کا آلہ ہوتا ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ یہاں لگاتے ہو، مجھے اس کا نام پورا نہیں پتا، وہ خراب ہو جائے، یا جس طرح اور آلات ہیں لیبارٹری میں چیک کرنے کے، خون کو چیک کرنے کے، ٹیسٹ کرنے کے آلات، اگر وہ گڑبڑ ہو جائیں تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ ہر چیز ہی اب نہ کوئی شفا کی امید ہوگی، نہ نسخہ صحیح ہوگا، اور نہ معاملات صحیح رہیں گے، سارا سسٹم ہی خراب ہو جائے گا. بس ہر اس چیز کو جو معیار ہے کسی کو ٹیسٹ کرنے کا، اگر وہ ٹھیک ہے تو بات ٹھیک ہے، نتیجہ درست ہے، ثمرہ درست ہے. اگر وہ گڑبڑ ہے تو سارے ثمرات بھی گڑبڑ ہو جائیں گے. آج سوچنا یہ ہے کہ مجلس ذکر آل محمد کی کامیابی کا جو معیار ہے وہ ہماری قوم میں ٹھیک ہے یا گڑبڑ ہو گیا ہے. اگر تو گڑبڑ ہو گیا ہے تو ماشاءاللہ جس مجلس کو کامیاب کہتے ہیں اصل میں وہ ناکام تھی، جسے ناکام کہتے ہیں حقیقت میں وہ کامیاب تھی. اس لیے میرے دوست یہ چیز نہیں ہے کہ جس کی بنیاد پر تم اپنی مجالس کی کامیابی اور ناکامی کے فیصلے کرو. بالخصوص وہ لوگ کہ جو بانیان مجالس ہیں، جو انتظامیہ مجالس ہیں، جن کے کندھے پر مسجد الصادق کے مجلس کے لیے انتخاب خطبہ کی ذمہ داری ہے، وہ اور ہم یہ سمجھتے ہیں ایک
ایک پانی درست ہو جائے 100 بھینسیں درست ہو گئی، ایک انتخاب کرنے والا صحیح ہو جائے ہزاروں مجالس صحیح ہو سکتی ہیں، اس لیے کہ اصل اس کی سوچ ہے کہ جو انتخاب کر کے بندے کو لاتا ہے۔ اور پھر ماشاءاللہ اگلا انتخاب آپ کا ہے کہ آپ ماشاءاللہ کس پہ نعرے لگاتے ہیں، کس پہ نہیں لگاتے ہیں، کس کو کامیاب کہتے ہیں، کس کو ناکام کہتے ہیں۔ وہ بیچارے بھی پھر آپ سے پوچھتے ہیں جی فلانا کامیاب رہا یا ناکام رہا، جب آپ کہتے ہیں جی ککھ نہیں پڑیا تو نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ پھر اس کو بلانے کی جرت ہی ختم ہو جاتی ہے۔ اور اس لیے میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، بار بار عرض کر رہا ہوں، آپ نے بارگاہ خدا میں بھی جواب دینا ہے، بارگاہ معصومین میں بھی جواب دینا ہے، اور اس ہستی کی بارگاہ میں بھی جواب دینا ہے جو پردہ غیبت میں آپ پر اپنی نظریں رکھے ہوئے ہیں اور اسے معلوم ہے کہ کوئی کس لائن پہ جا رہا ہے اور کیا کر رہا ہے۔ مجالس ہوں یا امام بارگاہیں ہوں یا مساجد ہوں یا اس قسم کے مراکز ہوں جن کو قائم ہی ہدایت و عبادت کے لیے کیا جاتا ہے، اس کی تولیت، اس کی انتظامیہ بننا، اس کی ذمہ داری کو اپنے کندھے پہ لینا، یہ جمہوری سسٹم کا اصل اس میں بنیادی حصہ نہیں ہونا چاہیے، اس میں مقصدیت کو بنیاد رکھنا چاہیے، اس میں ملاک اور معیار کو بنیاد رکھنا۔ امید کرتا ہوں کہ ان جملوں کو کسی ناراضگی پر شمار نہ کیا جائے گا، فقط ہدایت کا جملہ ہے جو میں کہنا اپنا ذمہ داری سمجھتا ہوں۔ خداوند تعالیٰ مجھے بھی، آپ کو بھی، سب کو بھی حق کو سمجھنے اور معیار حق کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امیر المومنین کا یہ جملہ آپ سے چھپا ہوا نہیں ہے، اعرف الحق تعرف اہلا، حق کو پہچان تو تجھے اہل حق کی معرفت حاصل ہو جائے گی۔ حق کے معیار کو پہچانو گے تو تمہیں پتا چل جائے گا کہ اہل حق کون سے ہیں اور اہل باطل کون سے ہیں، حق کدھر ہے اور باطل کدھر ہے۔ اور اگر تم نے اہل کے ذریعہ حق تک پہنچنے کی کوشش کی تو ہو سکتا ہے کہ کبھی ٹھیک چلو اور کبھی غلط چلو، اس لیے ہمیں معیار حق درست کرنا چاہیے۔ اس معیار کو عرض کرتے ہوئے میں آپ سے یہ عرض کر رہا تھا کہ مجلس کا جو کامیابی کا اصل معیار ہے وہ یہ ہے کہ غیر مسلم کو مسلم بنائے، مسلم کو مومن بنائے، مومن کو متقی بنائے اور متقی کو سلمان کے رستے پہ چلائے۔ اگر آپ میری تائید کرتے ہیں تو باوز بلند صلوات۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن جب ہدی للناس ہے تو اللہ نے اسے ہدی للمتقین کی لفظوں سے یاد کیوں کیا ہے، جبکہ اس آیت میں ہدی للناس کہا ہے اور بہت ساری آیتوں میں ہدی للناس کہا ہے اور بہت ساری آیتوں میں ہدی للمتقین کہا گیا ہے۔ تو یہ دائرہ محدود کیوں کر دیا ہے؟ آیا الناس کا دائرہ محدود ہے یا المتقین کا دائرہ محدود ہے؟ الناس کا دائرہ وسیع ہے اور المتقین کا دائرہ محدود ہے۔ یوں سمجھ لیجئے المتقی وہ ہوتا ہے جس کے پیچھے آپ نماز پڑھتے ہیں، ہے نا بھائی، جس کو آپ لفظ عادل سے تعبیر کرتے ہیں، دوسرے الفاظ میں وہ لفظ متقی ہے۔ بس اگر متقی ہے تو آپ اس کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں، اگر متقی نہیں تو آپ اس کے پیچھے نماز۔ اور جہاں تک تعلق ہے انسان ہونے کا، عام مسلمان ہونے کا، مومن ہونے کا، وہ دائرہ تو اور ہے۔ اور ادھر قرآن مجید نے بھی ہمیں سب کی طرف متوجہ کیا ہے کہ جب لوگوں نے کہا آمنا تو اللہ نے آیت نازل کی اور فرمایا ان کو کہو، تم اپنے آپ کو مومن نہ کہو، بل قولوا اسلمنا ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، تمہیں اپنے آپ کو اسلمنا کہنے کا حق حاصل ہے کہ ہم مسلمان ہو چکے ہوئے ہیں۔ آمنا کہنے کا حق تمہیں تب حاصل ہوگا، مومن اپنے آپ کو قرار دینے کا حق تب حاصل ہوگا کہ جب ایمان تمہارے قلوب میں داخل ہو جائے گا۔ اور جب تک ایمان تمہارے قلوب میں داخل نہیں ہوتا اس وقت تم اپنے آپ کو مومن کہنا کا حق نہیں رکھتے، مسلم کہنے کا حق رکھتے ہو۔
اور میں کبھی اگر اس حدیث کی طرف چلا جاؤں تو وہ بھی اپنے مقام پر قابل غور ہے. رسول اکرم سے پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ ایمان کیا ہے؟ جو دل میں داخل ہو جائے تو بندہ مومن ہو جاتا ہے، داخل نہ ہو تو مومن نہیں ہوتا. تو رسول اکرم ایک تعریف یوں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، یا علی حبک ایمان وبغضک کفر ونفاق. اے علی تیری محبت ایمان ہے اور تیرا بغض کفر اور نفاق ہے. حاصل کرتا رہتا ہوں، یا رسول اللہ کیا یوں مناسب نہیں تھا کہ آپ یہ فرماتے میری محبت ایمان ہے اور میرا بغض کفر و نفاق ہے. آپ سے بھی میں عرض کروں، اللہ نے دین کے لیے مرکزی شخصیت کسے بنانا پسند فرمایا؟ یعنی اپنا دین کس پہ نازل کرنا پسند کیا؟ کس کو ہمارے لیے، ہمارے دین کے لیے وسیلہ بنانا پسند کیا؟ اس پوری کائنات میں کس کو انتخاب فرمایا کہ اس کو دین دیا، اس کو قرآن دیا اور پوری کائنات بشری کو اس کا محتاج کر کے کہا اس سے دین لو، اس سے قرآن لو؟ وہ کون ہے؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. ان کو مرکزی حیثیت کی، انتخاب مرکزی کے طور پر انہیں منتخب فرمایا، پھر پوری کائنات کو ان کا محتاج کر دیا کہ جو دین لینا چاہتا ہے ان سے لے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب مرکزی شخصیت ہوئی ہے اور لا الہ الا اللہ کے ساتھ کلمے میں اسی کی حیثیت سب سے بلندر ہے، لا الہ الا اللہ آگے کیا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. قرآن انہی کے قلب پہ نازل ہوا، شریعت انہی پہ نازل ہوئی، پورے خزانہ علوم قرآنی انہی پہ نازل ہوئے، تو مرکزی حیثیت تو ان کی ہے. تو رسول اکرم کے لیے کیا مناسب نہ تھا کہ جب ایمان کا تعارف کروانا چاہ رہے تھے تو کہتے میری محبت ایمان ہے اور میرا بغض کفر و نفاق ہے. لیکن یہ تو مسلم بات ہے کہ رسول اکرم نے جب کہا تو یہ لفظیں کہیں کہ یا علی تیری محبت ایمان ہے اور تیرا بغض کفر و نفاق ہے. اب آپ علی والوں سے ہی میں پوچھتا ہوں، یہ رشتہ داری کی بنیاد پر کہہ دیا، خاندانی رشتہ داری اور اس بنیاد پر کہہ دیا؟ بہت اچھے لگتے تھے کہ بھائی تھے، بہت اچھے لگتے تھے کہ داماد تھے، بہت پیار تھا رسول کو علی کے ساتھ، کہ اس پیار کی وجہ سے کہہ دیا کہ اے علی بس تو ہی ہے. اور مجھے یہ کہنا پڑے گا اگر کوئی خاندانیت، رشتہ داری، نسبی ان چیزوں کی بنیاد پر علی کی عظمت کا قائل ہے تو اپنے مومن ہونے پہ نظر ثانی کرے. اور اگر وہ رسول اکرم کے بارے میں یہ سوچتا ہے کہ رسول نے کسی ایسی رشتے کی بنیاد پر ایسا جملہ کہا تھا تو وہ اپنے مسلمان ہونے پہ بھی نظر ثانی کرے. اور یہ بھی کوئی بات ہے کہ ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. رسول رشتے کی محبت میں نہیں بولتے، رسول وحی کی ترجمانی میں بولتے ہیں. پھر یہ سوچنا، ہر بندے پہ یہ سوال کرنا مناسب ہے، کیونکہ یہ روایت فقط اہل تشیع محدثین نے نقل نہیں کی ہے بلکہ اہل تسنن نے بھی نقل کی ہے. بلکہ وہاں تو یہ جملہ بھی آیا ہوا ہے کہ جب صحابہ کرام سے پوچھا جاتا تھا کہ آپ اپنے زمانے کے یا دور رسالت کے منافقین کو کیسے پہچانتے تھے، تو یہ جملہ آپ کے گوش گزار ہو چکا ہوا ہے کہ وہ فرماتے ہیں کُنَّا نعرف المنافقین
بِبُغْضِهِمْ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طالب. ہم منافقوں کی پہچان اس طرح کرتے تھے کہ جس کے اندر ہمیں بغض علی نظر آتا تھا. کہ صحابہ تم یوں کیوں نہیں کہتے ہم جس میں بغض مصطفیٰ دیکھتے تھے ہم اس کو منافق سمجھتے تھے. اس لیے کہ مرکزی شخصیت تو ہر مسلمان کے لیے دین اسلام میں سید الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. تو نہ صحابہ نے وہ بات کی, اور میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ صحابہ نے جو بات کی انہوں نے کوئی قرارداد پاس نہیں کی, وہ کسی اسمبلی میں جمع نہیں ہوئے, کہیں اکٹھے بیٹھ کر وہ نہیں سوچا. صحابہ نے بھی جو کہا ہے اس لیے کہا ہے کہ انہوں نے رسول اکرم سے یہ بات لی ہے کہ اصل تو رسول اکرم میں یہ ہے نا. انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ یا علی حبک ایمان و بغضک کفر و نفاق. تو کم از کم رسول اکرم کے فرمان سے اتنا تو سمجھ آتا ہے کہ رسول فرمانا چاہتے ہیں کہ علی کا وہ مقام ہے کہ اس کی محبت میری محبت ہے اور اس کا بغض میرا بغض ہے. علی اتنا غرق ہے میرے دین میں, علی اتنا غرق ہے میرے پیغام میں, اتنا تابعدار ہے میرا اور اتنا عارف ہے میرے دین کا کہ اس کی سوچ کبھی میری سوچ سے جدا نہیں, اس کی فکر کبھی میری فکر سے جدا نہیں, اس کا قول کبھی میرے قول کے خلاف نہیں, اس کا عمل کبھی میرے عمل کے مخالف نہیں. وہ چلے تو گویا میں چلا. اور کسی معاملے میں رسول اکرم نے استثناء نہیں فرمائی. بس معلوم ہوا جیسے حب مصطفیٰ دین ہے ایسے ہی حب مرتضیٰ دین ہے. نہ مرتضیٰ دین کے معاملے میں مصطفیٰ سے جدا ہے, نہ مصطفیٰ دین کے معاملے میں مرتضیٰ سے جدا ہے. اور گویا یہ وہی چیز ہے رسول نے دوسرے الفاظ میں کہہ دی, علی مع القرآن والقرآن مع علی, علی مع الحق والحق مع علی. اللہم ابر الحق ہے سبادار, اے اللہ حق ادھر جائے جدھر علی جائے. معیار کو دیکھنا ہوتا ہے, اور اللہ نے علی حیدر کرار کو یہ مقام عطا فرمایا ہے کہ نفس رسول ہے علی, نفس رسول ہے علی, کوئی فرق نہیں. ہاں فرق ہے جو اتنا ہے کہ یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہو لا نبی بعدی. نبوت تیرے پاس نہیں ہے, نبوت تیرے پاس نہیں ہے, باقی جو کمالات اللہ نے مجھے عطا فرمائے ہیں وہ تجھے عطا فرمائے ہیں. جو علم مجھے دیا ہے وہ علم تجھے دیا ہے, میں نے وہ سارا علم تیرے حوالے کر دیا ہے. اسی لیے تو کہہ دیا ہے جس نے میرا علم لینا ہو ان کے دروازے کا قداگر بنے. جو قداگر ہے وہ باوز بلند صلوات پڑھے. ایک ہے انسان, ایک ہے مسلمان, ایک ہے مومن, ایک ہے متقی, پھر ایک ہے سلمان. آپ کا پروگرام کیا ہے اس پہ غور کیجئے اور بابا سے بلند صلوات کریے. کیا ایمان کا دروازہ
انسان کے لیے اسلام کا دروازہ، ہر مسلمان کے لیے ایمان کا دروازہ، ہر مومن کے لیے، کیونکہ وہ بات تو ہوگی نا کہ یہاں تو سارے ماشاءاللہ علی والے بیٹھے ہیں، تو ہر مومن کے لیے متقی ہونے کا دروازہ کھلا ہے یا بند ہو چکا ہے؟ نہیں، متقی ہونا بڑا مشکل ہے، مشکل ہے، اب تو آپ کہیں گے نا مشکل ہے، نہیں میرے عزیز اتنا مشکل نہیں جتنا ہم اپنے اوپر اس کو تعریف کر لیں گے۔ اگر ہم یہ باور کر لیں گے نا کہ وہ تقی ہونا مشکل ہے تو ہو بھی جائے گا، کیونکہ جیسے انسان اپنے بارے میں کچھ بنا لیتا ہے پروگرام، پھر اس کے وہ افسان جو ہے وہ خطا ہونے لگ جاتے ہیں اور اس کی ہمت جو ہے وہ پست ہونے لگ جاتی ہے۔ اس لیے بچوں کو کہا جاتا ہے کہ تو اوپر والے مقام پر نظر رکھ کہ میں نے پریزیڈنٹ بننا ہے، میں نے پی ایچ ڈی کرنا ہے، میں نے ڈاکٹریٹ کرنا ہے، میں نے یہ بننا ہے، تو پھر جا کے کچھ تو بنے گا۔ اور اگر پہلے سے پروگرام یہ ہو کہ میں نے چپراسی بننا ہے تو وعدے ہیں کہ کچھ بھی نہیں ہوگا، تو آپ کا پروگرام بھی کچھ آگے ہے یا نہیں، ہونا چاہیے یا نہیں؟ تو اس لیے میرے عزیزو الحمدللہ کہ رب العزت نے آپ کو حب علی سے نوازا ہے اور آپ اپنے آپ کو صاحب ایمان سمجھتے ہیں، تو بات یہیں رکنی نہیں چاہیے بلکہ آگے بڑھنا چاہیے، معاملہ تقویٰ کی طرف جانا چاہیے۔ جب تقویٰ ہوگا تو ہدایت قرآنی اثر کرے گی۔ گویا اللہ یہ کہنا چاہتا ہے میں نے یہ نور ہدایت بھیجا تو ہر انسان کے لیے ہے، لیکن اس سے فیض وہ پاتا ہے جس میں نور تقویٰ آتا جاتا ہے۔ جتنا وہ متقی ہوتا جاتا ہے اتنا میرا قرآن اس پر اثر کرتا جاتا ہے اور نور ہدایت اس کے دل میں راسخ ہوتا جاتا ہے۔ اور اگر کوئی بھاگے گا تقویٰ سے تو اس نے گویا قرآن سے اپنے آپ کو دور کیا ہے، اور اگر بھاگے گا ایمان سے تو اس نے اللہ کے رسول سے بھی اپنے آپ کو دور کیا ہے۔ اور جو پیچھے ہٹتا جائے گا، جو کچھ اس کے پاس ہے وہ آہستہ آہستہ سلب ہوتا جائے گا اور وہ چیز شیطان کے فائدے میں چلی جائے گی۔ اس لیے کہ شیطان کا بھی پروگرام ساتھ ساتھ چل رہا ہے یا نہیں؟ شیطان کیا کر رہا ہے؟ سلمان کو نیچے اتار کر متقی کی طرف لانا چاہتا ہے، متقی کو نیچے اتار کر مومن کی طرف لانا چاہتا ہے، مومن کو نیچے کر کے فقط مسلمان اور مسلمان کو نیچے کر کے کفر اور فسق و فجور اور اس کی طرف لے جانا چاہتا ہے۔ ایک طرف آپ کی کوشش ہے کہ حب علی کی ترویج ہو، دوسری طرف کچھ اور قوتیں ہیں جن کی کوشش ہے کہ بغض علی کی ترویج ہو۔ مقابلہ جاری ہے یا نہیں ہے؟ جاری۔ آپ کی کوشش کیا ہے؟ حب آل محمد زیادہ سے زیادہ بڑھے۔ آپ خود فقط محب علی رہنا چاہتے ہیں یا دوسروں کو بھی محب علی بنانا چاہتے ہیں؟ ذمہ داری ہے یا نہیں؟ نہیں، ہمارا آسان بن گیا کافی ہے نہیں۔ یہ بخیل نہ بن، بخل نہ کر۔ حب علی کوئی ایسی دولت نہیں ہے جس پہ تو کنجوس ہو جائے، نہ اگر تجھے دولت حب حیدر ملی ہے تو اس کو سخاوت کر اور پہنچا ہر ایک تک، حتیٰ کہ چین میں پہنچا، جاپان میں پہنچا، ادھر جہاں جہاں ہندو، سکھ، بدھ مذہب، کمیونسٹ، دہریے، پتہ نہیں کیا کیا بلائیں رہتی ہیں، ان سب کو بنا لے محب علی۔ اور الحمدللہ میں آپ کو اس کی خبر دیتا ہوں کہ آپ کے پاکستان کے مومنین جہاں جاتے ہیں الحمدللہ اپنی عزاداری میں کمزور نہیں ہوتے ہیں، اور الحمدللہ ہر جگہ انہوں نے اپنی عزاداری کے مراکز قائم کیے ہوتے ہیں، اور اس عزاداری کے نورانی مرکز کے پھر اثرات بھی نظر آتے ہیں۔ فقط اتنا ہے کہ ہم لوگ جنہیں وہ ممبر پر بلاتے ہیں ہم بھی سمجھیں کہ ہم کیوں جاتے ہیں، کہ وہ ہمیں اگر اس معاملے میں معاون بناتے ہیں تو ہمیں بھی سمجھ آنی چاہیے کہ ہمارا فریضہ کیا ہے اور ہماری ذمہ داری کیا ہے۔ جیسے کل میں نے آپ کو عرض کیا تھا کہ غیبت کے دور میں ذمہ داری کو نبھانا علماء کا فریضہ ہے، اور علماء اگر اپنے اس فریضے کو ادا کریں گے تو وہ کام انجام دیں گے جو کل نبیوں نے انجام دیا تھا، وہ فریضہ انجام دیں گے جو رسول نے انجام دیا تھا۔ اور اس فریضے کو نبھانے کے لیے جو بنیاد آل محمد نے رکھی ہے
وہ کربلا میں رکھی گئی ہے کہ کربلا بڑی سوچ کر بنائی ہے امام مظلوم نے. میں کہا کرتا ہوں کیا کربلا ایک قضیہ اتفاقیہ ہے، ایک ایسا حادثہ ہے جو بس پیش آ گیا ہے اور ہو گیا ہے، یا بڑی سوچ سمجھ کے کربلا کو بنایا ہے زہرا کے لال نے، بڑی فکر کے ساتھ کربلا کو تیار کیا ہے زہرا کے لال نے. اس لیے میں یہ بھی عرض کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں، اے کربلا کے ترجمان، کربلا پیش کر، کربلا بنا نہیں، کربلا کی تاریخ سازی نہ کر. تو اپنے طور پر کربلا میں اپنے ذہن کے واقعات کو داخل نہ کر، اس لیے کہ تیرا اور میرا ذہن ناقص ہے. یہ تو کربلا ہے عصمت کے سائے تلے جوان ہوئی، یہ تو عصمت کے سانچے میں ڈلی ہے. اس کو تو بنایا ہے اس ہستی نے کہ جس کو علی نے اپنی گود میں پالا ہے، جسے زہرا نے تربیت دیا ہے، جسے رسول اکرم نے اپنی زبان چسائی ہے، اور رسول اکرم نے اس کے بدن کے مختلف حصوں کو بوسے دیے ہیں. یہ روایتیں آپ اکثر سنا کرتے ہیں، فقط توجہ دلانے کی بات ہوتی ہے. کبھی رسول یہ گریبان کھول لیتے ہیں اور حسین کے سینے پہ بوسے دیتے ہیں، کبھی حسین کے گلو پہ بوسے دیتے ہیں، کبھی حسین بہت آگے ہر بدن کے کسی حصے پہ بوسے دیتے ہیں. بے شک نانا ہے نواسے سے محبت رکھتا ہے، لیکن نانے نواسے کی محبت کے اظہار کے بوسے کچھ اور ہوتے ہیں. سید الانبیاء جس انداز سے حسین مولا کو بوسے دے رہے ہیں، یہ انداز کوئی نرالا ہے، یہ انداز کوئی عجیب و غریب ہے. اسی لیے روایتیں مل جاتی ہیں اگر دروازے پہ حسین الجھ کے گر گئے ہیں تو رسول نے منبر چھوڑ دیا ہے، رسول نے مجمع صحابہ کو چیرا ہے. یا رسول اللہ سارے حسین سے محبت رکھتے ہیں، آپ کے مخلص صحابہ ہیں، اگر حسین دروازے پہ گر کے رو رہے ہیں تو کسی صحابی کو متوجہ کیجئے میرے لال کو اٹھا لو. لیکن نہیں روایت آپ کے سامنے ہے. کیوں میرے آقا چلتے ہیں، منبر کو چھوڑتے ہیں، مجمع کو چیرتے ہیں، حسین کو خود اٹھاتے ہیں، پھر واپس منبر پہ آتے ہیں، اور جب بیٹھتے ہیں تو صحابی کہتے ہیں ہم نے دیکھا حسین کو ایسے اٹھایا کہ ایک مرتبہ حسین مولا کے قدم رسول کے سینے پہ آ گئے، اور پھر رسول نے لبہائے حسین پہ اتنے بوسے دیے کہ ہم گر نہ سکے. بوسوں کی تعداد کیا تھی ہمیں تو معلوم نہ تھا، ان بوسوں کی حکمت کیا تھی، ان بوسوں کا فلسفہ کیا تھا. پتہ چلا تو اس وقت چلا جب کٹا ہوا سر تھا حسین کا، اور ظالموں نے رکھ دیا ابن زیاد کے تخت کی نچلی سیڑھی پر، اور دیکھا حضرت زید ابن ارقم نے کہ وہ تو پتہ نہیں کس طرح یہ رسول کا بوڑھا صحابی دربار ابن زیاد میں پہنچ گیا تھا، جبکہ وہ ضعیف العمر بھی تھے، ضعیف البصر بھی تھے، آنکھوں کی بینائی بھی کمزور تھی، بدن اقدس بھی نہیں تھا، اور پتہ نہیں پتا نہ ہوگا کہ یہ کیا ہوا ہے کربلا میں. جب پہنچ گئے دربار میں تو کیا دیکھا، اس کا سر ہے جسے رسول بوسے دیے کرتے تھے، آج وہ اپنی زندگی میں نہیں، سر کٹا ہوا ہے، رأس المقطوع پڑا ہے ایک دشت میں، اور معلوم کیا کر رہا ہے. کوئی روایت کہتی ہے اس کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی جس کی نوک سے ہتک کر رہا تھا. کوئی روایت کہتی ہے اپنی چھوٹی انگلی کے ساتھ مظلوم کے لبوں کی ہتک کر رہا تھا. اور کیا فقط لبوں کی توہین تھی؟ نہیں، بعض روایات کہتی ہے اس چھڑی کی نوک سے لبوں کو کھول کے مولا
مشکل ہے جب کہ کٹے ہوئے سر لوگ کے سنا پہ چڑھے ہوئے ہو، رئیس کا سر سامنے بڑا ہوا ہو اور اس کا خاندان نسیوں میں بنا ہوا ہو اور سارے قاتل کرسیوں پہ براجمان ہو اور ابن زیاد اپنی فرد کی خوشی کی ترنگ میں یہ ساری باتیں کہہ رہا ہو، ایسے میں کسی کا بولنا آسان تو نہیں ہے، ایسے میں کسی کا بولنا آسان تو نہیں ہے، اور میری لاکھوں مرتبہ جان تو قربان تجھ پہ ہے زید ابن ارقم پر، تو نے یہ جرأت کی تو اور ہمیں پتا چلا کہ رسول کیسے بوسے دیا کرتے تھے، رسول کے بوسوں کی حیثیت کیا تھی۔ اسی لیے تو ابن ارقم اٹھ کھڑا ہوا اور کہنے لگا یا ابن مرجانہ، اے کمینی ماں کے بیٹے، یہ معمولی جملے نہیں ہے میرے عزیز دوستو، اے کمینی ماں کے فاجرہ ماں کے بیٹے، ہٹا لے یہ چھڑی کی نوک، ان تندان و لبہائے مبارک سے کیوں میں نے ان آنکھوں سے رسول اکرم کو دیکھا ہے، وہ ان مقامات کے بوسے دے 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 پھکتے رہتے، ہائے ازادارو، معلوم ہوتا ہے کسی کو پتہ نہیں ہے کہ یہ قیدی بیویوں کا معجزہ کیا ہے اور یہ سلسلہ کیا ہے کہ جس نے حسینیت کو سربلند اور یزیدیت کو ہمیشہ کے لیے مٹی میں ملا دیا اور خاک میں ملا دیا ہے، وہ کیا ہے؟ ابتدا سے ہی اقدام یزید کے خلاف احتجاج شروع ہو گیا ہے، اور یہ ایک زید ابن ارقم نامی مخلص صحابی رسول تھا جس نے بھرے مجمع ابن زیاد میں اس کو ٹوکا بھی ہے، اس کو روکا بھی ہے اور اس کو لٹانا بھی ہے اور فرماتا ہے ہٹا لے یہ چھڑی، میں نے رسول کو دیکھا ہے کہ وہ مقامات کے بوسے دیتے تھکتے نہ تھے۔ اس سے مجھے معلوم ہوا کہ حسینیت کی فتح کا ایک انداز یہ ہے کہ حسین کی شان کو بیان کیا جائے، حسین مولا کے مصائب کو پڑھا جائے، اس کے درد کو روشن کیا جائے، اس لیے وہ روتا بھی ہے اور کہتا بھی ہے ہٹا لے چھڑی۔ اب وہ ظالم پوچھتا ہے کیا کہہ رہا ہے، تو جواب میں بتایا جاتا ہے رسول کا صحابی ہے اور ایسا کہہ رہا ہے، وہ ملعون یہ کہتا ہے اگر رسول کا صحابی نہ ہوتا تو میں تجھے اس گستاخی کی سزا دیتا، اب بس اتنا ہے کہ تو اس دربار سے نکل جا، میرے دربار سے چلا جا۔ اب کیا ہے، اپنے عصا کا سہارا لیتا ہوا زید بن ارقم نے ان کوفیوں کے مجمع کو چیرا، دربار سے باہر نکل رہا تھا اور یہ جملے کہتا جا رہا تھا تم نے ایک کمینے شخص کو اپنا حکمران مان لیا ہے، تم نے ایک فاجر کو اپنا حکمران مان لیا ہے، تمہیں اس کی حکومت کے ظلم کا مزہ چکھنا ہوگا۔ اے ابن ارقم، تو یہ کہتا ہوا چلا گیا اس لیے کہ تیرے دل کو تکلیف ہوئی، تجھے بڑا صدمہ پہنچا کہ تو نے بوسگاہ پیغمبر کی توہین دیکھی، اب تجھ سے برداشت نہ ہو سکا۔ لیکن مجھے ایک جملہ کہنے کی اجازت دیجئے، ایک زید بن ارقم، تیرا دل زیادہ دکھی ہے یا اس بہن کا دل زیادہ دکھی ہے جو رسیوں میں بدھی ہوتی ہے، قیدی بنائی گئی ہے، دربار میں لائی گئی ہے، تیری طرح وہ بھی تو مظلوم گئی ہے، منظر دیکھ رہی ہے، تیرے دل میں معرفت حسین کتنی ہے، اب دختران زہرا کے دل میں معرفت حسین کا مقام کیا ہے۔ اب بتا تو یہ دربار چھوڑ کر جا سکتا ہے، کدھر جائے زہرا کی بیٹی، کدھر جائے دختر مظلوم، اور دل تو اس کا تجھ سے بھی زیادہ زخمی ہے، جگر تو اس کا تجھ سے بھی زیادہ آزردہ ہے، اور تو نے علی اکبر کا لاشا نہیں دیکھا، تو نے عباس کا جنازہ نہیں دیکھا، تو نے ابھی حسین کی پامال لاش کو نہیں دیکھا، یہ تو وہاں سے بھی زخمی زخمی دیگر لے کے آئی ہے، اور یہاں یہ منظر
کی منزلیں بھی بلند ہوتی ہیں۔ خداوند تعالیٰ نے ہمیں اس خاندان تطہیر کی مظلومیت اور ان کی صبر و استقامت کے صدقے اس حق کی ہدایت سے نوازا ہے۔ رب العزت ہمیں اس حق پر قائم دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، ہدایت کے نور سے اپنے آپ کو منور رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، جو کوتاہیاں ہم سے ہوتی ہیں انہیں معاف فرمائے اور ہمیں مغفرت کاملہ سے سرفراز کرے۔ ہمارے بزرگان مرحومین کو بالخصوص مقصودین کو مغفرت کاملہ سے سرفراز فرمائے اور ہمارے مولا کے ظہور میں تعلیم فرمائے۔ مرحومین کے لیے اتفاق ہے۔